السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے والد احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا اور اس میں پہلا درس بیان تقریر ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی ابتدائی بیان اور درس قرآن پاک کی پہلی سورت سے شروع کریں. اور قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف. تو آج اس مختصر وقت میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ ہمیں سمجھ آ گئی تو پہلے بھی آپ نماز میں وہ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارا وجود نماز پڑھ رہا ہے، پھر دل و دماغ بھی نماز پڑھے، وہ بھی حاضر ہو، اور انشاءاللہ نماز کے اندر اور زیادہ شعور اور توجہ ہوگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے اور یہ بات نقل کرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک ایک زوردار آواز آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں آسمان کا ایک دروازہ پہلی دفعہ کھلا ہے اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا ہے اور پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس 2 نور اور 2 تحفے لے کر آیا. پہلا نور سورۃ الفاتحہ الحمد شریف، اور دوسرا نور اور تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. تو معلوم ہوا یہ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نور دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا گیا. سورۃ البقرہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے. سورۃ البقرہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کریم نے اپنے بندے کو اپنے سے مانگنا سکھلایا ہے کہ میں اللہ سے کس طرح مانگنا ہے. اور اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے بندے کو شفا ملتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ سفر کر رہے تھے، رستے میں کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا. آگے ایک بستی سے گزر ہوا، بستی والوں سے عرض کی کہ ہمیں کھانا چاہیے. بستی والوں نے ضیافت سے، مہمان نوازی سے، کھانا دینے سے انکار کر دیا، آگے چلے گئے. اتنے میں بستی کے سردار کو کسی چیز نے کاٹ دیا. ایک روایت کہتا ہے بچھو نے کاٹا. درد بڑا شدید ہے، کم نہیں ہو رہا. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ جو چند بندے بھلے معنی
महसूस होते थे, हो सकता है इसका इलाज उनके पास हो। और जो मोमिन बंदा होता है वो शक्ल सूरत से, चाल ढाल से भी शरीफ लगता है, नेक महसूस होता है। लोग गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के पास कि आप बड़े नेक लोग हैं, हमारे सरदार को एक बिच्छू ने काट दिया है, दर्द कम नहीं हो रहा, हो सकता है आपके पास कोई इलाज हो। तो साहबी रसूल कहते हैं हाँ मेरे पास उसका इलाज है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं गया, मैं सूरतुल फातिहा पढ़ता, उसे फूंक देता, फिर पढ़ता, फिर फूंक देता, ये पढ़ता रहा, उसे दम करता रहा, आखिरकार वो सरदार ठीक हो गए। दम करने से पहले इन्होंने एक शर्त लगा दी थी। इन्होंने कहा देखो हम आपकी बस्ती में आए, परदेसी थे और खाने पीने का साजो सामान खत्म हो गया था, हमने आपके सामने बात रखी कि हमें खाना चाहिए, तुमने इनकार कर दिया, तो हम इस शर्त पर इलाज करेंगे, दम करेंगे कि तुम हमें इतनी बकरियां दोगे, 30 बकरियां मुकर्रर होंगी। जब वो सरदार ठीक हुआ तो वादा के मुताबिक उन्हें बकरियां दे दी। अब नबी के यार उन बकरियों को इस्तेमाल नहीं करते, चूँकि उन्होंने कुरान पाक पढ़कर दम किया है सूरतुल फातिहा, तो पता नहीं ये बकरियां लेनी जायज़ थी या नाजायज़ थी। साहबे किराम रोक गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में पहुँचेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, तब ये हमारे लिए जायज़ ठहरेगी, पहले हम जायज़ नाजायज़ का फैसला नहीं कर सकते। मालूम हुआ कि शरीयत मैं और आप नहीं बना सकते, मेरा और आपका उस्ताद मेरे और आपके बाप दादा नहीं बना सकते, बल्कि शरीयत जायज़ और नाजायज़ का फैसला अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। और शरीयत उन पर मुकम्मल हो गई है, जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जायज़ करार दे दिया अब वो जायज़ है, जो उन्होंने नाजायज़ करार दे दिया अब वो क़यामत तक के लिए नाजायज़ है। हम सारे दुनिया के सुलहात एक इकट्ठे कर ले, वो जायज़ नहीं बन सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, सारा वाक़या सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। आपने इरशाद फरमाया कि इसमें मेरा भी हिस्सा रखना। तुम्हें कैसे पता चला था? या रसूलुल्लाह आपने बताया था कि इसमें शिफा है, तो हमारा वो अकीदा था कि आपने बताया कि इसमें शिफा है, मैं वो पढ़ करके दम करता रहा, तो इसमें क्या है? शिफा है। अभी आपको कहीं तकलीफ हो, कोई बीमारी लगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि इमाम मस्जिद के पास लें, फलां के पास लें, फलां के पास, आप खुद भी पढ़ करके दम कर सकते हैं। कुरान पाक जहाँ से मर्जी है आपको आता हो, जहाँ से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह क्या मिलेगी? शिफा मिलेगी। अल्लाह करीम ने 3 मकाम पर फरमाया है कि मैंने इसके अंदर क्या रखी है? शिफा रखी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह करीम ने ये पहली सूरत मुकम्मल नाजिल की, जो मुकम्मल नाजिल हुई, और इसकी अहमियत इससे जाने सूरह हिज्र और पारा नंबर 14, जब मुखालिफिन के पास माल और दौलत थे, कुफ़ार मक्का के पास माल और दौलत, मदीना के यहूदियों के पास माल और दौलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुर्बत, आपके कलमा पढ़ने वालों के घर में फाके गुर्बत। तो जब बंदा घर में गुर्बत देखे, घर में गुर्बत देखे, मुखालिफिन के यहाँ रेल पे लोगों माल की, तो बंदा देखता तो है इधर उधर। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मालो मता की तरफ ना देखें, इनकी जायदाद की तरफ ना देखें। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, हमने आपको 7 आयतें दे दी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और कुरान अजीम दे दिया है। यानी पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ हो, कुरान पाक की एक सूरत सूरतुल फातिहा अल-हम्द शरीफ एक तरफ हो, कोई मुकाबला नहीं। और ये सूरत बार बार पढ़ी जाती है। फर्ज पढ़े तब भी पढ़ेंगे, सुन्नत पढ़े तब भी पढ़ेंगे, नफल पढ़े तब भी पढ़ेंगे, जनाजा पढ़े तब भी पढ़ेंगे, ईद पढ़े तब भी पढ़ेंगे,
بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی کام شروع کرو بسم اللہ سے شروع کرو۔ آپ نے فرمایا ہر وہ جائز کام جسے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہو بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، واش روم جانا ہے بسم اللہ، تو جو کام بھی آپ نے کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شام کے وقت شیطان جن ہر گھر کے دروازے پر جاتے ہیں، ہر گھر کے دروازے پر جاتے ہیں، اور اس گھر کے سربراہ نے کسی فرد نے داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو وہ شیطان جن دوسرے جنوں شیطانوں کو کہتے ہیں آؤ اس گھر کے اندر کھانا بھی ملے گا ٹھکانا بھی ملے گا، پھر وہ اس گھر میں رہتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے تو کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے افراد نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان کہتے ہیں اوے دوسرے دنوں اس گھر سے نہ ہمیں کھانا ملے گا نہ ٹھکانا ملے گا، کیونکہ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھ لی ہے، بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ میری بہنیں جہاں تک میری آواز جا رہی، میری مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے برتن ڈھانکتی ہو تو اپنے برتنوں کو ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے برتنوں کو ڈھانکیں گے انشاءاللہ ہر چیز کے اندر کیا ہوگی، برکت ہوگی، اور بیماریوں سے ہم کیا رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئندہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجد میں جو داخل ہونے کی دعا ہے، جو مکمل دعا ہے، ہم نے صرف اس کا ایک جملہ یاد کیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو مکمل دعا ہے آج بھی مسجد نبی کے دروازے پر لکھی ہوئی۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ وہاں میں کیا ہے، بسم اللہ۔ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے، اللہ ہی کے لیے، محبت سے بولے تمام تعریفیں کس کے لیے، اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، ہر چیز کی کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو تعریف تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان، میری حمد بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرشتوں کو، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ہی سورت کے اندر 2 دفعہ الرحمن الرحیم آیا، سمجھیے گا۔ رحمان کا معنی ہے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ الرحیم کا بھی معنی یہی ہے، الرحیم کا معنی بھی یہی ہے۔ دونوں کا معنی کیا ہے، راحمین، 2 دفعہ کیوں ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت، میرا پیار، میری شفقت تم لوگوں کی طرح نہیں۔ ایک حادثہ ہو جاتا ہے بھائی، حادثہ بہ ہوا، ایک بچہ چھوٹا سا رہ گیا، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ اب جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ بچہ میں لے لوں اور میں اس کی پرورش کروں، کیونکہ سب کے دل کیا ہو گئے، نرم ہو گئے، پیار آ گیا، شفقت آ گئی۔ ایک بندے نے لے لیا، ذمہ داری اٹھا لی،
چند دنوں کے بعد وہ پیار اور وہ شفقت نہیں رہے، حالات بدلتے جائیں، پیار کم ہوتا ہوتا اتنا کم ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یار میں نے ویسے ہی اس کے اخراجات اٹھائے، وہ بھی لینا چاہتا تھا، اسے دے دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میری ایسی رحمت نہیں کہ ایک دفعہ جوش میں آئی اور میں نے رحمت کر دی۔ الرحیم فرما کر اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت اپنے بندوں کے لیے ہر چیز کے لیے ہمیشہ جوش میں ہر وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی ہوئی اور کبھی ختم ہوئی، بلکہ مسلسل میری رحمت کیا ہے، برس رہی، میری رحمت ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کون ہے مالک؟ بدلے کا دن کا مالک کون ہے؟ جب یہ کہتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بجا۔ اب سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ یہ منگتے آپ دیکھتے ہیں سوالی دکان پہ آتے ہیں، گھر گھر میں آتے ہیں، تو کہیں گے حاجی صاحب، کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب، بے شک وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، بے شک اسے آتی نہ ہو، وہ تعریف کر رہا ہے۔ چودھری صاحب، ملک صاحب، وہ تعریف کرے گا، بے شک اس کا رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وہ تعریف کرے گا، کیونکہ اس نے کچھ کیا ہے، لینا ہے۔ تو دنیا میں کسی سے لیتے ہیں تو اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، بے شک وہ تعریف کے قابل نہیں ہے۔ اور جو ذات ساری تعریفوں کے لے کے اس سے لینے کے لیے اس کے پہلے تعریف نہیں کرنی چاہیے، اس کی حمد نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، آتا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی دور کرو، یہ بھی دور کرو، یہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دعا مکمل نہیں ہے، اسے کیا کرنا چاہیے تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا؟ تعریف کرتا، تعریف کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجتا، اس کے بعد اللہ کے حضور سوال کرتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک جملے اور ایک ایک حاجت کو پورا کرتے، اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرتے۔ تو ہمیشہ اللہ سے ماننا ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ تعریف کرنی ہے، کیونکہ تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ بتلا کر تھوڑا سا بندے کو، اپنے بندے کو محتاط کر دیا اللہ کریم نے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بندے کو پیدا کر دیا اور بس پیدا ہی کر دیا، بلکہ ایک دن آئے گا میں پوری کائنات کے انسانوں کو کھڑا کر کے ان کی دنیا کی زندگی کا حساب کتاب بھی لوں گا۔ دنیا کی زندگی کا کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے بس دنیا کے اندر زندگی گزاری، فوت ہوئے، قبر میں دفن کر دیا، معاملہ ختم، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ اتنی بات تو کافر بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے، کیونکہ یہ بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو نہیں مانتے وہ بھی مر رہے ہیں، موت سے کوئی بات اللہ کی ذات کے سوا نہیں ہے۔ تو بھائیوں، مسلمان اور کافر کے موت کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ کافر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں مانتا، اور مومن بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور کیا ہونا ہے؟ پیش ہونا ہے، اور قبر ہی سے سوال و جواب کیا ہو جانے شروع ہو جائے۔ تو بھائیو، جب یہ ذہن بنے گا، عقیدہ بنے گا کہ اللہ کے حضور جا کر کیا کرنا ہے؟ حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر ہم زندگی بڑی اللہ سے ڈر کے گزاریں۔ ایک دکان پر ملازم اور اوپر کیمرے لگے، یہ بات سمجھنا بڑی آسان ہو گئی۔ کیمرے لگے ہوں تو وہ کرسی پر بیٹھ کر سوئے گا؟ ملازم ہے دکان پر، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مالک نے ڈیوٹی کرو، وہ سوئے گا کرسی پر بیٹھ کر کے؟ نہیں سوئے گا۔ اسے پتہ ہے کیمرے کی آنکھ دے رہی ہے اور مالک ناراض ہو جائے گا، وہ نوکری سے برخاست کر دے گا یا میری تنخواہ میں سے کاٹ دے گا۔ اور کاؤنٹر پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے اور پیسے میں بھی وہ ہیر پھیر نہیں کرے گا، کیونکہ کیمرے کی آنکھ ہے۔ بھائیو، یہ تو وہ آنکھ ہے کہ بجلی جائے تو بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کیمرے ایسے ہیں جو کسی صورت میں بھی بند
تو پھر ہر نافرمانی کرنے سے پہلے ہمارا ایمان جھنجھوڑے گا کہ اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور زندگی بڑی محتاط گزاریں گے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو، کہیں ایسے نہ بن جائے کہ شفاعت کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ اکبر ہی موڑ دے۔ اتنی بات کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اچھا بھائیو یہ بتلاؤ، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر بندہ یہ پڑھ رہا ہے، اکیلے میں پڑھ رہے ہیں ہر بندہ یہ پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں ہم کیوں آئے؟ ہم کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کی۔ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم سب تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب یہ کہ مومن مسلمان بندہ جماعت کی صورت میں زندگی گزارے گا، اکیلے نہیں گزارے گا۔ اکیلے کوئی زندگی، یہ مسلمانوں کی زندگی جماعت کی صورت میں ہونی چاہیے، نماز بھی جماعت میں، دوسری زندگی بھی جماعت کی صورت میں ہونی چاہیے، اکیلے نہیں۔ بھائیو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ جتنے ساتھی ہیں ایک پوری جماعت ہے، جماعت سے پیچھے نہیں جاتے۔ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ریوڑ سے ایک بکری الگ ہو جائے تو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے تو شیطان کا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے۔ جماعت کی شکل میں ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی کیا کر سکوں؟ غلطی کر سکوں۔ یہ بھائی سمجھیں، یہ سمجھیں قاری صاحب آپ یہاں بول رہے ہیں کیا غلطی کر رہے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، دوسرے سمجھائیں گے۔ جماعت میں ہر معاملے میں رہنمائی ہوتی ہے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، اور گھریلو زندگی کے اندر بھی جماعت کی صورت میں کیا ہوتی ہے؟ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات دیکھے ہیں جب بگڑتے رہتے ہیں تو بہت سارے جماعتی ساتھی مل کر کے وہ معاملہ رفع دفع کر کے سلو کروا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بگڑنے ہی نہیں دیتے۔ تو بھائیو یہ اس میں اشارہ ہے کہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم سب کو یہی سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کرنا بندے کا کام ہے اور مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو دعا مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مدد چاہیں گے تو کس سے چاہیں گے؟ اللہ سے چاہیں گے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مثلاً ایک غریب ساتھی ہے، ہم اس کی امداد کرتے تھے، وہ اس کو راشن لے کر کے دیتے ہیں، کھانا لے کر کے دیتے ہیں، دوائی کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیونکہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جہاں پر اسباب ختم ہو جائے، معاملہ طاقت سے باہر ہو جائے، وہاں پر کسی اور ہستی کو نہیں پکاریں گے، کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ پردوں کے پیچھے سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ آگے بڑھ، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں کیا دکھ رہا؟ سیدھا راہ، تو ہمیں چلائے رکھ سیدھی راہ پر۔ یہ سیدھی راہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو یہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے، اسی پر ہمیں چلائے رکھ، ہم نہ تیری عبادت چھوڑیں نہ تیرا در چھوڑیں، نہ تیری ہم مدد سے دور۔ سورۃ مریم پارہ نمبر 16، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون، بے شک اللہ ہی ہے میرا رب اور تمہارا رب۔ میرا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاعبدوہ، بس تمہیں اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی۔ ھذا صراط مستقیم،
यही क्या है? सीधा। कौन कह रहे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सूरह मरियम पर नंबर 16 अल्लाह करीम ने क्या है? निशानी दिया कि अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह से मांगते रहना, यही क्या है? सीधी राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे, एक फिरका कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा, कामयाब होगा। अगर बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो फिर तो हम थे माजूर, यार पता नहीं केड़ा फिरका हक दे, कोई समझ ही नहीं आ रही। एक उज़र था, एक बहाना था। यहाँ पर बात क्या हो जाती? ख़त्म हो जाती कि आपने इरशाद में 73 फिरके, एक कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। अब हमारे लिए एक बहाना था, उज़र था, यार बड़े फिरके दुनिया से बन गए ने ते पता नहीं केड़ा सच्चा है केड़ा हक दे सन पता नहीं चलता, लिहाजा असी इस बारे बढ़ते ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा फिरका निजात पाने वाला है, जन्नत में जाएगा? सहाबा ने सवाल किया, पूछा और हमें रहनुमाई देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे यार सहाबा हैं, वो क्या होंगे? जन्नती होंगे। यानी जो काम मैंने कर दिया, मेरे यारों ने कर दिया, जो उसके मुताबिक चलेंगे वो जन्नती होंगे, उसके अलावा कोई भी जन्नत में। अब इस्लाम नहीं बदला, अब हमें रहनुमाई मिल गई है। जितनी हम दीन के काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, नबी के यारों ने वो काम किए हैं, तो वो क्या है? दीन है, अल्लाह की इबादत है। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताया, नबी के यारों ने वो काम नहीं किया, वो चाहे हमारी अकल कहे बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन वो दीन बन नहीं सकता, वो दीन नहीं बन सकता। बतला दिया कि सिरात मुस्तकीम क्या है? मेरा राह है, मेरे सहाबा की राह। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, राह उन लोगों की जिन पर तूने क्या किया है? इनाम किया है। ये कौन है? अल्लाह करीम सूरह निसा पर नंबर 5 में इरशाद फरमाते हैं, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो कौन है? नबी है। वो कौन है? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। तो क्या है? नबी है, सच्चे लोग हैं, अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, नेक लोग हैं। ऐ अल्लाह हमें इन लोगों की राह पर क्या है? चलाते रहे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों की राह जिन पर गज़ब हुआ, जिन पर नाराजगी हुई, वलद्दाल्लीन, और ना उन लोगों की राह जो भूल गए। गज़ब किन पर हुआ? यहूदियों पर हुआ। क्यों? इन्होंने जानबूझ करके तौरात भी पढ़ते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बैठे होते थे, बात भी सुनते थे और कहते थे गल सुन लइए पर मननी नहीं। कुरान पाक में सूरह निसा पर नंबर 5 में क्या कहते? समिअना, हमने सुन ली, वाअसैना, हमने मान ली, कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के बारे में, नबी के यारों के बारे में अल्लाह करीम अपनी लारह किताब में इरशाद फरमाते हैं कि नबी के यार क्या कहते हैं? समिअना वाताना, हमने अब बात सुन ली है, इस पर क्या करेंगे? अमल करेंगे, मानेंगे, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो हमें इनमें शामिल होना है या उनमें शामिल होना है? कुछ यार तुसी गल सच्ची करते हो ते पर माहौल ते मुआशरा की आते का पता नहीं, मुआशरे ने तुम्हारे मरने पर, मेरे मरने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़नी है कि नहीं, जिनसे डर कर हम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने जनाजा भी पढ़ना है कि नहीं, जिनकी वजह से हम लोग क्या कहेंगे, जिनकी वजह से हम अल्लाह और उसके रसूल को क्या कर रहे हैं? नाराज कर रहे हैं। और ना उन लोगों की राह
जो भूल गए। ये कौन है? ईसाई, नसारा। ये अल्लाह को इन्होंने माना, रसूल को माना, अल्लाह की किताब को माना, लेकिन थोड़ा सा आगे चले गए। थोड़ा सा क्या है? मोहब्बत में आगे चले गए। अल्लाह के नबी को नबी मानने के बजाय बल्कि नबी से ऊपर जाकर के अल्लाह का बेटा करार दे दिया। अल्लाह का क्या करार दे दिया? बल्कि अल्लाह ही बना लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। मोहब्बत में आकर अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदे को क्या कर दिया? अल्लाह बना दिया, माबूद बना दिया। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं उनके रास्ते पर भी नहीं चला। दीन उतना ही है जितना अल्लाह और उसके रसूल ने क्या है? बतला दिया है। उन्होंने अल्लाह से बढ़कर किससे मोहब्बत की? अल्लाह के बंदे से की, अल्लाह के रसूल से की। अल्लाह के लिए इरशाद आते हैं पारा नंबर 2 सूरह बकरा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से करते हैं। ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से करते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, मुझे रहने के लिए मकान दिया, मुझे खाने के लिए क्या है? रिस्क दिया है, मुझे सेहत दी है, मेरा ये काम कर दिया है। फिर अल्लाह से क्या होगी? मोहब्बत होगी। अल्लाह के जब इनाम गिनेंगे, हम इनामात की तरफ देखेंगे तो दिल में क्या होगी? अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। आगे आमीन का माना है ऐ परवरदिगार, जो कुछ हमने दुआ मांगी है ये तो कबूल फरमा। आमीन का क्या माना है? ऐ परवरदिगार, जो कुछ हमने दुआ मांगी है अपनी बारगाह के अंदर क्या फरमा? कबूल फरमा। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो कुछ बयान हुआ इसमें जो गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हो गई वो माफ़ फरमाए और हमारी इस नेकी को अपनी बारगाह के अंदर क्या फरमाए? वो दूर फरमाए। तो भाइयों, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े। तर्जुमा पढ़ने से इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा, इत्मीनान होगा और सीधी राह मिलेगी और अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह के नबी से क्या बढ़ेगी? मोहब्बत बढ़ेगी। और फिर आखिर में मैं नसीहत करता हूँ कि दीन सीखने से आए। दीन कोई भी काम सीखे बगैर, अल्लाह के नबी के मानने वाले अरबी नाम थे या कोई नहीं? नबी अरबी थे और जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो भी क्या थे? अरबी थे। कुरान पाक भी क्या था? अरबी में था। लेकिन उसके बावजूद जगह जगह पर कुरान पाक में अल्लाह के युअल्लिमुहुमुल किताब, कि अल्लाह का नबी इन्हें क्या सिखलाता है? किताब। अरबी होने के बावजूद ये किताब पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब आएगी। तो इसके लिए उम्र की कोई शर्त नहीं है कि अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ तो मुझे नहीं आई। यकीन करो मैंने देखा है कि 60 साल के बुजुर्गों ने नमाज पढ़ी है, चंद दिनों के बाद उनकी जुबान पर नमाज जारी हो गई, कुरान पाक जारी हो गया है। ये किताब की बरकत है, मुआज़ा है कि हर उम्र के बंदे की जुबान पर ये क्या हो जाती है? जारी हो जाती है। क्योंकि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं मैंने इसको बनाया ही आसान है ताकि लोग समझें, ताकि लोग क्या है? समझें। तो ये समझने की कोशिश करेंगे तो वही अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा जो अल्लाह और उसके रसूल के उनके क्या होगा? मुताबिक होगा। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक है? जब हम तालीम हासिल करेंगे, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला आप सब भाइयों की बेहतर अपनी बारगाह के अंदर कबूल करें। अल्हम्दुलिल्लाह।